میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ سبھی لوگ جو مختلف انسٹیٹیوشنس کو قائم کیے اور چلا رہے ہیں، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد آپ کا رہا ہوگا۔ یہ محض ایک اسکول کھڑا کر دینا یا تعلیم کی سہولت ہماری ملت میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کے تحت کچھ بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر دینا، اتنی ہی بات نہیں، اور صرف یہی بات نہیں کہ یہ ہمارا ایک بزنس ہے یا ہماری ایک مشغولیت ہے، اتنا ہی پہلو نہیں، بلکہ آپ سب محسوس کریں گے کہ اس کام کو شروع کرتے ہوئے آپ سب کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ ایک تو ملت کے اندر تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ جس ملت اور امت کی یہ ابتدا اور خصوصیت کہ وحی کا آغاز بھی ہو رہا ہے تو اقرا کے لفظ سے، پڑھنے کے لفظ سے آغاز ہو رہا ہے، اور ہمارے تاریخ میں اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، جو انقلاب ہم نے برپا کیا، وہ محض ایک مذہبی انقلاب یا ایک اخلاقی انقلاب یا ایک سیاسی انقلاب ہی نہیں تھا، بلکہ علم کے میدان میں بھی مسلمانوں نے انقلاب برپا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اصل میں مغرب کے ٹیوٹرس رہے ہیں، مسلم اسپین ہی سے ویسٹرن کنٹریز میں تعلیم کو فروغ حاصل ہوا ہے، اور ہم نے ان کو علم سے روشناس کیا ہے۔ تو جس قوم کی اتنی زبردست تاریخ ہے اور جس مذہب کی علم اور تعلیم پر اتنی زیادہ اہمیت اور سٹریس کیا گیا ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک میں مسلمانوں میں جو ناخواندگی کہیے یا ڈراپ آؤٹس کہیے یا تعلیم کی شرح کہیے، اس مختلف یارڈ سٹک سے آپ دیکھیں گے تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو اس میدان میں ملت کو آگے بڑھانا، مسلمانوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اور ان کو بھی دوسرے قوموں کی طرح کمپیٹیٹیو بنانا، یہ ہمارا مقصد رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو صرف تعلیم سے نہیں بلکہ اپنے مذہب سے، اپنے کلچر سے، اپنی روایات سے، اپنی تعلیمات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ ایک بہتر ماحول میں انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے اپنے اسکولز جہاں ہم کو اس طرح کے بھی اختیارات ہوں، اس کے پیش نظر بھی ہم نے اپنی جگہ تعلیم کے میدان میں اسکولز قائم کرنے کے سلسلے میں اہتمام کیا ہے، اقدام کیا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اسکولز چلانا ایک مشکل کام ہے، اس کے اپنے مسائل رہتے ہیں، تو یہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں اس میں ہم کبھی کبھی اس طرح کھو جاتے ہیں کہ جو اصل مقصد رہتا ہے، جس غرض کے ساتھ ہم نے ایک اسکول شروع کی تھی، وہ کبھی کبھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ایک ہولسم انڈیویجول کو بنانے، طلباء میں علم ہی نہیں بلکہ ان کے اندر ان کے دین کی شناخت بھی، ان کے کلچر کے روایات بھی اور ان کے اخلاق بھی، ان کے کردار بھی سنوریں اور ویلیوز ان کے اندر پروان چڑھیں، ان کو ایک بہترین انسان ہم بنا سکیں، خدا کا بندہ انہیں بنا سکیں، اور اس ملک کا ایک بہتر شہری انہیں بنا سکیں۔ تو ایسے مقاصد کو بھی سامنے رکھنے کی اور ان کے سلسلے میں بھی کیسے ہم اپنے اسکولز کو بہتر بنا سکتے ہیں، کارآمد بنا سکتے ہیں، ہم کو غور کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ تعلیم میں ساتھ طے ہونا چاہیے۔ اسکولز کے پیچھے جو ہماری جد و جہد ہے، وہاں بچوں کی تعلیم بھی ہو، ایجوکیٹ ان کو کیا جائے، تدریس بھی ہو، یعنی درس و نصیحت کا بھی اہتمام ہو، تربیت بھی ہو، ان کو ٹرین بھی کیا جائے۔ بس تعلیم ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ان کا کردار اور شخصیت سازی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان کو ایک معاشی حیوان یا ایک کمرشل مائنڈڈ آدمی بنا کر پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ان کے اندر تربیت، تو تعلیم ہے، تدریس ہے، تربیت ہے، تدریب ہے، یعنی ان کو سکلز سے آراستہ کرنا ہے، ان کے اندر ہنر پیدا کرنا ہے، تعدیب ہے، ان کو ادب سکھانا ہے، تہذیب ہے، ان کو
ایٹیکیٹس سے آراستہ کرنا ہے۔ تو یہ سب مقاصد ہمارے تعلیم کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر جو ٹرانسفارمیشن ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں، جو خصوصیات پروان چڑھانا چاہتے ہیں، 5C کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، 5Cs۔ کریٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہو، اور کرٹیکل تھنکنگ ان کے اندر پیدا ہو، کمیونیکیشن کو وہ سیکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں کیسے کولیبریٹ کیا جائے، بڑے کام کرنے کے لیے کیسے باہم تعاون کیا جائے، کولیبوریشن کا، اور پھر کیریکٹر کا، کریٹیوٹی، کرٹیکل تھنکنگ، کمیونیکیشن، کولیبوریشن اور کیریکٹر۔ یہ خصوصیات کو بھی، ان اوصاف کو بھی ہمارے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس تعلیم کے اس میدان میں تعلیم گاہیں کیا ہے؟ دوسرے معنوں میں ایک فیکٹری ہے جہاں ہم انسان بنا رہے ہیں، اور ایک کلین سلیٹ کے ساتھ بچہ آپ کے پاس آتا ہے، تو اس کو کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ بنانا چاہتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہمارا ویژن بھی صاف رہنا چاہیے، اور اسی جہت پر ہماری جد و جہد بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں میں صلاحیت بھی پیدا ہو، اس کے ساتھ ساتھ صلاحیت سے بھی وہ آراستہ ہوں، اور نالج کو محض وہ ٹرانسفر کرنے کا ایک ذریعہ نہ بنے، بلکہ ان کی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کرنے کا اسکول سے ایک ذریعہ بنے۔ علم سے بھی وہ آراستہ ہوں، اور خدا پرستی سے بھی، خدا کی پہچان سے بھی، خدا شناسی سے بھی وہ آراستہ ہو سکیں، اور تعلیم بھی اور تربیت بھی اس طرح ایک ہمجہتی ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ ہم جس میدان میں کام کر رہے ہیں، جن حالات میں کام کر رہے ہیں، بہت سے چیلنجز یہاں ہیں۔ ایک تو بجائے خود ملت کے اندر تعلیم کو فروغ دینے کی بات ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرنائزیشن کا ایک چیلنج ہے، سیفرنائزیشن کا ایک چیلنج ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی کئی ایک چیلنجز اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور اس بات پر بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج تعلیم کو مذہب سے، ویلیوز سے اور خدا سے جو ہے بے تعلق بنا دیا گیا ہے۔ بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، سب کچھ حاصل کرتا ہے، مگر اپنے زندگی کا مقصد، اپنے خدا کی پہچان اور اپنے زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی پہچان اسے نہیں ہو پاتی۔ قرآن نے جہاں یہ بات کہی ہے، دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اقرا، اس سے تعلیم کی اہمیت کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات، اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ آج دنیا میں بہت کچھ پڑھا جا رہا ہے، بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے، مگر کچھ اس طرح کہ وہ دین سے، خدا سے، مذہب سے دوسرے معنوں میں کٹ کر رہ جاتے ہیں، اور تعلیم کا رشتہ اپنے خدا سے نہ ہونے کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تعلیم کو انسان کی تباہی کا اور انسان کو بگاڑنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ آج دنیا کی جو صورتحال ہے، اور آج جنگ و جدل کا، بدامنی کا جو ماحول ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال انسانیت کی ترقی میں بھی ہوا ہو، مگر اس کی تخریب اور اس کے بگاڑنے میں اور اس کو تباہ و تاراج کرنے میں جیسے اس کا استعمال ہو رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ چیلنج صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کو اخلاقی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے اور ایک ہولسٹک ایجوکیشن کا اہتمام کرنا ہے، وہیں یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کیسے ہم اس تعلیم کا رشتہ خدا سے جوڑیں اور خدا پرستی سے جوڑیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور امت کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے، خود ہمارے ہندوستان میں جس طرح انگریزی تعلیم کے نتیجے میں دنیاوی ترقی تو ممکن ہو سکی، مگر جس طرح دین سے دوری پیدا ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیں گے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، بہت کچھ تعلیم آپ دے دیں مگر اللہ سے دور کرے وہ اور خدا کا بندہ انہیں نہ بنائے، تو ایسی تعلیم ایک فتنہ بن سکتی ہے۔ املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔
ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، عدل و انصاف کے لیے جدوجہد ہمیں کرنا چاہیے، مگر ظلم و زیادتی کے لیے، لوگوں کے حقوق پر دست درازی کے لیے، ایکسپلائٹیشن کے لیے ہم شمشیر بھی اٹھائیں تو وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی آپ ناحق کام کرنا چاہیں گے، غلط راستے میں اپنے قوتوں کو صرف کریں گے تو وہ بھی جو ہے ایک فتنہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کے ان دوسرے پہلوؤں کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں۔ شکایت ہے مجھے یا رب، خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ جو بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں، جن کی تعلیم کا انتظام آپ کر رہے ہیں، ان کو بہترین انسان آپ بنا سکتے ہیں، ان کے شخصیت کے معمار بننے کی آپ کو موقع ملا ہوا ہے، مگر ہماری ایسا نہ ہو کہ ہماری عدم توجہی کی وجہ سے، کم نگاہی کی وجہ سے جن کو شاہین بنایا جا سکتا تھا، اور جن کی پرواز اونچی، جن کی فکر اونچی، جن کے اخلاق اونچے، جن کا کردار صاف ستھرا اور جو انسانیت کی خدمت کے لائق ہو سکتے تھے، ان کو ہم خاک بازی کا اور پستی کا ان کو شکار نہ بنا دیں۔ چنانچہ ان پہلوؤں پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کا اجلاس آج یہاں ہو رہا ہے۔ ہم کو اس معاملے میں ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور تحریک اسلامی، جماعت اسلامی اس طرح کی کئی ایک کوششیں تعلیم کے میدان میں انجام دے رہی ہے۔ یہ فیڈریشن ہے جو ملکی سطح پر قائم ہے، اور اس کی شاخ یہاں کرناٹک میں بھی اور بنگلور میں بھی اتنے زیادہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے نام سے ڈسٹنس ایجوکیشن کا ایک بہترین نظام ہم چلا رہے ہیں، جس میں تقریباً 25,000 بچے، وہ بچے جو سیکولر سکولز میں پڑھتے ہیں اور جن کے مذہبی تعلیم کا بہت کم اہتمام ہوتا ہے، ان کو اسلام سے واقف اور آراستہ کرنے کے لیے ہر سال تقریباً 25,000 بچے ہمارے اس امتحان میں بیٹھتے ہیں۔ ایٹا کے نام سے اساتذہ کی ایک تنظیم ہماری قائم ہے جو ان کے ضرورتوں، مسائل اور ان کی بھی تربیت اور بہتر کارکردگی کے سلسلے میں توجہ کرتی ہے، اور نوجوانوں کے لیے ایس اے او کے نام سے، طالبات کے لیے جی اے او کے نام سے، اور چھوٹے بچوں کے لیے سی اے او کے نام سے ہم فورمز چلاتے ہیں، اور پیر گروپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور کمپنی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نونہالوں کو چھوٹی عمر سے ہی دین سے واقف کرانے کا اگر اہتمام نہ کیا جائے، اور ان کے لیے اس طرح کے فورمز اور آرگنائزیشنز اگر ہم فراہم نہ کریں تو پھر ان کی ترقی بھی صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب کوششیں ہیں۔ اس وقت جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ فیڈریشن کی جانب سے اسی سلسلے کا ایک قدم ہے۔ میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس میدان میں آپ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ توقع ہے کہ آج کے اس اجلاس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے بہتر تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی قوت بنتے ہوئے ایک بہتر مستقبل کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔